محمد صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج چند احادیث شفاعت اور سفارش کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل یا کوئی صاحب ضرورت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے کہ تم لوگ تو ضرورت مندوں کی سفارش کر دیا کرو اور اس پر ثواب کمائے جاؤ، رہا اس کے فیصلے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا صادر فرما دے گا۔ صحیح بخاری۔ مطلب کوئی اگر ضرورت مند آتا ہے تو تم سفارش کر دیا کرو میری بارگاہ میں بھی، اس کے بعد پھر میں جو فیصلہ کروں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو اللہ کی طرف سے انہیں اشارہ ہوتا تھا وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہاں یہ کہا کہ تم تو سفارش کر دیا کرو، کم سے کم تمہارے کھاتے میں ثواب لکھ دیا جائے۔ تو آپ کے پاس بھی کوئی کام آئے کسی قسم کا اور آپ کی پہنچ میں ہو کسی بھی مومن کا، تو آپ فوراً اس کی سفارش کر دیا کرو، آپ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ اگر اس کا نہیں بھی کام ہوا تو پھر بھی آپ کے کھاتے میں وہ کام لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ اس حدیث کی روح سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدود اللہ کی سزا روکنے کی سفارش کرے تو گویا وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ مطلب کسی کو اگر کسی نے حدیں توڑی ہوں اور اس کی کوئی سفارش کرے گا تو یہ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، دشمنی مول لینا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب سوچئے کہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کے خلاف جاگے تو آپ کی سفارش نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی نبی ہو، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امت ہو گئے، اللہ کے خلاف جاگے نہیں کوئی سفارش کر سکتے۔ تو آیت 85 ہے سورہ نساء کی، اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بھی نیک بات کی سفارش کرے اس میں اس کے لیے حصہ ہے، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا تو اس کا اس میں حصہ ہے۔ سورہ مائدہ کی 2 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی میں تعاون نہ کرو۔ اب جو آج حالات ہیں ہمارے یہاں شادیوں کے، جس طرح کی بے پردگی، جس طرح کی پیسے کی نمائش اور جس طرح کی عورتوں مردوں کا خلط ملت ہے، اس میں ہم اس برائی کے کام میں لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 2 آپ جا کے پڑھنا، رونگٹے کھڑے کریے آپ کہ اللہ نے یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی، نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی میں ساتھ نہ دو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا پیغام لے کر آیا، اس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نصف امت کو جنت میں داخل فرما دے، یا یہ کہ مجھے شفاعت کا موقع ملے۔ تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا، اور میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان اور توحید کی میری دعوت کو قبول کر کے اس حال میں مریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ مطلب اور گناہ ان سے اگر سرزد ہو گئے شرک کے علاوہ تو پھر میں ان کی سفارش کروں گا اللہ کے آگے، کیونکہ اللہ نے موقع دیا تھا کہ یا تو آدھی امت کو بخشوا لو اور یا بھی شفاعت کا اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لو۔ تو حضور نے یہ امت کی فلاح کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے آگے ریکویسٹ کریں گے تو پوری امت کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں تو آدھی امت کو بخشوا کے آدھی امت گئی تھی، وہ کروڑوں اربوں خربوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں، قیامت کب آئی کچھ پتہ تھوڑی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی۔ تو قرآن میں بھی لیکن یہ میں آپ کو بتا چکا کہ کوئی بھی نبی اللہ کی مرضی کے خلاف شفاعت نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یشفع عندہ الا باذنہ، آپ نے سورہ بقرہ آیت الکرسی کا حصہ ہے کہ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں اللہ کے سامنے بول سکے، کیونکہ یہاں تو آپ کسی ڈی ایم کے، کسی ایس پی کے یا کسی نیتا کے سامنے کہہ سکتے ہو کہ سر اس کا کام کر دو، میں جانتا ہوں بہت شریف آدمی ہے۔ وہاں کوئی نبی کس طرح کہہ دے گا اللہ سے کہ یہ شریف آدمی ہے، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے بہت محتاط ہو کے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کو تو سارا پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، ہم کتنے اوپر سے چہرے مورے بنا لیں، کتنے ہی شریف لگنے لگے، اصل تو ہماری شرافت اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے ہاں اس نے تو فرشتے بٹھا رکھے، اس کے بعد نیتوں کو بھی جانتا ہے وہ۔ فرشتے تو وہ لکھ رہے ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو وہ لکھ رہا ہے جو ہماری نیتوں میں آتا ہے۔ ہم کتنے ڈرامے باز ہیں، کتنے ریاکار ہیں، یہ بھی پتہ ہے اللہ کو۔ تو یونس، سورہ یونس ہے قرآن میں، اس کی 3 نمبر آیت میں یہ کہا اللہ نے کوئی اس کی اجازت کے بنا سفارش نہیں کر سکتا۔ سورہ زمر ہے 39 نمبر سورت، اس کی 44 نمبر آیت میں سفارش کا حق صرف
اللہ کے حکم سے ہی کوئی کسی کو ملے گا وہاں پہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، جامع ترمذی دونوں میں ہے حدیث پاک۔ سورہ مریم ہے 19ویں سورت، اس کی 87 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں سوائے ان کے جنہوں نے اللہ سے قول و قرار لے لیا ہو، مطلب جن سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہو۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ ہے 20 نمبر سورت، اس کی 109 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے۔ سورہ نجم ہے، اس کی 53 نمبر صورت ہے، اس کی 26 نمبر آیت میں فرشتوں کو بھی نہیں شفاعت کا وہاں پہ اجازت ملے گی، ان کی بھی نہیں چلے گی وہاں پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرہ مند وہی ہوں گے جنہوں نے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ 123 نمبر آیت، سورہ بقرہ 48 نمبر آیت، مطلب اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ کسی کی کوئی سفارش چلے گی۔ ہم یہاں جن پیروں استادوں مزاروں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہاں انہیں اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ وہاں لوگ تلاش کریں گے کہ ہماری کوئی کسی طرح سفارش کر دے، جنہیں ہم یہاں گرو مانتے تھے۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ سے جوڑیں پبلک کو، وہ گرو گھنٹال ہیں۔ جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں دینا چاہیں، ان کی تعلیمات آپ ہر ایک میں یہ ضرور ٹیسٹ کرا کرو کہ اس کی بات کتنی درست ہے، کہیں اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں ملا رہا۔ چیک بھی کرا کرو، اگر کوئی ریفرنس کے ساتھ آپ کو قرآن و حدیث بتا رہا ہے تو اسی کی بات سچی ہے۔ باقی سب جو کتابیں بعد کی لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، آپ یقین کرو وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ریفرنس کے ساتھ قرآن و حدیث موجود ہیں، اپنی زبان میں اپنی آنکھوں سے خود پڑھیں اور اپنے قلب پہ اتاریں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ دیکھو نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جس کے پاس 3 چیزیں ہیں وہ خوش نصیب ہے، ایک ذکر کرنے والی زبان، ایک شکر کرنے والا قلب اور ایک نیک بیوی۔ اب آپ تلاش لیں، آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ خوش نصیب انسان ہیں نبی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے شفاعت میرے ساتھ مخصوص ہوگی۔ مطلب اگر اللہ اجازت دے گا تو یہ حدیث میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر ایمان ہوگا، اس نے چاہے کتنے بڑے گناہ کیے ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے اسے دوزخ سے نکال آئیں۔ لیکن دوزخ میں سزا بھگتنے کے بعد دوزخ کی سزا کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہاں کی آگ جو ہے اس سے 69 گنا زیادہ دوزخ کی آگ ہے، حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات۔ یہاں آپ کے ذرا سی ماچی سی تلی جلا کے لگا دوں نا، میں آپ کی جان نکل جاتی ہے۔ تو وہاں کی آگ 69 درجے زیادہ ہے یہاں سے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک تھی ہے۔ آج کی آخری حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں 3 طرح کے لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء علیہ السلام، پھر دین کا علم رکھنے والے، اور پھر شہداء۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ مطلب انہیں کہا گیا ہے کہ انہیں اللہ اختیار دے گا، کیونکہ ہمارے اعمال سے اس وقت نجات نہ ملے گی، بلکہ اللہ کے فضل سے جو اللہ کے دوست ہوں گے انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ آپ چاہو تو شفاعت کر دو، ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان پہ خاتمہ کیا ہوگا لیکن ان کے اندر کوئی گناہ باقی رہ گئے ہوں گے۔ اور وہاں قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس لیے مجبور ہے، میرے استاد عرفان الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں سب کے بوجھ والے کندھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کے کندھوں پہ بوجھ ہوگا، صرف ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوں گے جن کے کندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، تو اسی لیے وہ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے، ورنہ جس کے اپنے کندھے بھاری ہوں کسی کا کیا بوجھ اٹھائے۔ آپ خود سوچ کے دیکھو، آپ کے دونوں کندھوں پہ بوریاں لدی ہوئی ہوں، سامنے آپ کو کتنا ہی بوڑھا شخص نظر آ رہا ہو، آپ کا طبیعت بھی چاہے کہ میں اس کا ذرا تھیلا اٹھا دوں، اٹھا ہی نہیں سکتے، اپنے کندھوں پہ بوجھ ہے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں۔